السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، ابھی تک آپ نے میری بہت ساری آڈیو یوٹیوب چینل کے ذریعے سنا ہے اور براہ راست میں نے آپ تک پہنچایا ہے، لیکن آج کا موضوع ایک الگ موضوع ہے اور جس میں آپ کو سن کر بہت افسوس ہوگا کہ یہ غیر مقلدین جب پھنستے ہیں تو ان کے دو ہی اصول ہوتے ہیں۔ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں، لیکن جب پھنستے ہیں تو خود ہی اللہ اور خود ہی رسول بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک موضوع ہے ہمارے دوست مولانا مفتی محمد آصف صاحب اور زاہد غیر مقلد صاحب کا آپس میں کچھ دن پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا یوٹیوب واٹس ایپ کی دنیا میں، اور ہمارے مدعی جو تھے، ہمارے غیر مقلد بھائی تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو وہ ایک ہی واقع ہوگی، نہ کہ 3 واقع ہوگی۔ اور ہمارے جو مدعا علیہ تھے ہمارے دوست، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایک مجلس کی 3 طلاق ہے تو وہ 3 واقع ہوگی۔ تو پہلے ہم زاہد بھائی کا کچھ تعارف کرا دیتے ہیں۔ یہ زاہد بھائی ہمارے بہار شریف کے رہنے والے ہیں اور ان کا نمبر ہے 6200137907۔ ایک بار پھر سے سماعت کریں، 6200137907۔ یہ ان کا پرسنل نمبر ہے جس پر یہ کال بھی ہوتی ہے اور واٹس ایپ بھی چلا رہے ہیں۔ تو اس نمبر کے ذریعے انہوں نے مناظرہ کیا تھا ہمارے دوست مولانا آصف صاحب کے۔ تو انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوگی، نہ کہ 3 واقع ہوگی۔ اب ان کے دعوے کو پہلے ہم آپ کو مولانا آصف صاحب کے سوالات کو سماعت کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مدعا علیہ نے کیا مدعی سے سوال کیا تھا، اس کو سن لیں، پھر اس کے بعد ہم مدعی کے جواب کو بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو۔ تو پہلے ہم سنتے ہیں، یہ 26 سیکنڈ میں ہمارے دوست مولانا آصف صاحب کی آواز ہے، آپ سنیں۔ میرے محترم بھائی، آپ نے خود ہی تو دعوے میں مجلس کا لفظ بولا، اب ہمیں مجلس کی وضاحت تو طلب کرنی ہے نا کہ آپ کے ہاں مجلس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ اپنے ہاں مجلس کا معنی اور مفہوم ہی ہمیں نہیں بتائیں گے تو پھر ہم کس طریقے سے آگے چلیں گے؟ انشاءاللہ جب آپ ہماری تنقیات کا جواب دے دیں گے، ہماری طرف سے جواب دعویٰ آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اور یہ بیچارے دعویٰ کر کے اتنے اتاولے ہو گئے تھے کہ مدعا علیہ سے جلد جواب دعویٰ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ مبہم دعویٰ کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مدعا علیہ کو اختیار ہوتا ہے کہ مبہم دعویٰ کی تنقیحات کرے اور اس پر جو بھی سوال ہوں، اور مدعی کو حق بنتا ہے کہ وہ اس کے جواب دے۔ تو یہ ہمارے مدعا علیہ کے سوال تھے اور مدعی کے جواب سن لیں آپ۔ جی جناب عالی، تو ایک مجلس اور ایک وقت سے مراد جو ہے کہ جو عورت مطلقہ شدہ ہے تو اس کے حیض کی مدت، مکمل مدت کو ہمارے یہاں ایک مجلس یا ایک وقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مکمل مدت جیسے کہ مان حمل سے تو اس کا وضع حمل تک ایک مدت قرار دیتے ہیں، ایک مجلس۔ اور جیسے کہ حالت حیض میں ہے، یعنی کہ حالت طہر میں ہے تو جب تک وہ حیض ختم نہ ہو جائے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، تو سب ہم لوگ ایک مدت مانتے ہیں اور ایک مجلس۔ اگر کوئی شخص ایک کمرے میں ایک طلاق دے کر دوسرے کمرے میں دوسرا طلاق دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا۔ میرا عزیز دوستوں، میرے موبائل کا ہو سکتا ہے ویلوم کچھ سیلو ہو، لیکن میں نے فل چیک کیا تو وہاں سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن زاہد صاحب اتنے ڈرے ہوئے جو ہے اپنا دعویٰ نقل کروا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک مجلس میں ان کو 3 طلاقیں دی تو یہ 3 حیض تک ایک ہی مجلس شمار ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے جنوری کے مہینے میں طلاق دیا اور اس کا حیض کی جو شروعات تھی وہ جنوری کے شروع مہینے میں تھی، تو یہ جنوری اور فروری اور مارچ، یہ پورا مہینہ 3 مہینے یہ ایک مجلس شمار ہوگی۔ ایسے ہی کوئی عورت ہو جو حاملہ ہو، جو وضع حمل سے ہو، تو اس کے حمل کی مدت جو بھی ہو، 9 مہینہ، 8 مہینہ، 7 مہینہ، 6، 5، 4، 3، یہ جتنے بھی مہینے ہوں گے ان کے یہاں ایک مجلس شمار ہوگی۔ اور استدلال کر رہے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء سے۔ حالانکہ اس آیت سے کسی محدث، کسی مفسر نے یہ استدلال نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے غیر مقلد بھائی کیا کرتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں نا
خود ہی اللہ اور خود ہی رسول بن کر کے آیت کی اور احادیث کی تشریح اور تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک بات میں چلتا ہوا اب بتاتے ہوئے چل رہا ہوں کہ جتنا نقصان اسلام کو غیر مقلدین نے پہنچایا ہے اتنا نقصان یہود و نصارہ نے نہیں پہنچایا ہے۔ یہ اپنے منمانی تشریح کرتے ہیں، اسلام کی اپنی منمانی ان کی ایک وجہ پیش کرتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو خود ہی اللہ اور خود ہی رسول بن کر کے اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہماری سیدھی سادی عوام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے نام پر سوچتی ہے کہ یہ واقعی یہ قرآن و حدیث والے ہیں، لیکن جب ان کا سابقہ کسی دیوبندی سے پڑھتا ہے تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ تو جتنے غیر مقلدین ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنا نقصان کرو ٹھیک ہے چلے گا، لیکن دین اور اسلام کا نقصان نہ کرو۔ اللہ کے واسطے کل قیامت کے دن آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور ویڈیوگرافی کرنے کے لیے بہت ساری آڈیو ہیں، لیکن ویڈیوگرافی بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ مناظرہ ہوا تھا اتفاق سے میں نے اپنے موبائل کو فارمیٹ کیا اور بدقسمتی سے پورے کے پورے ڈیٹا میرے موبائل سے نکل گئی ہے۔ تو میں اپنے دوست کے ذریعے سے ہی کچھ ڈیٹا منگوایا تھا جو میں نے سوچا کہ آپ تک کچھ ایک جھلک پیش کر دوں۔ انشاءاللہ العظیم اگر پوری آڈیو مل جاتی ہے تو میں پورے ان کے مناظرے کی جو ہے آپ تک پوری تشریحات پورے دلائل وغیرہ پیش کروں گا۔ حالانکہ انہوں نے دلائل نہیں پیش کیا، جب دلائل کا مطالبہ کیا تو یہ گروپ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ یہ مناظرہ کرتے یا بحث و مباحثہ کرتے۔ خیر اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو غیر مقلدین سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔